عصر سے پہلے کبھی کبھی قباء چلے جاتے, قباء جا کے وزٹ کر لیتے, ان کے پاس جا کے ٹائم اسپینڈ کر لیتے. مسجد قباء میں جو ہے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے, کیونکہ مسجد تھی وہاں پہ اس ٹائم پہ بھی, اللہ کے نبی کے دور میں ہی وہ بنی ہوئی تھی, تو وہاں پہ نماز پڑھتے, لوگوں سے مل لیتے. کبھی کبھی کوئی اگر ٹرائبس کے درمیان ایشوز ہوتے, مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی, تو صحابہ کو بولتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ چلیں, ان کی اصلاح کریں, اور ان کے درمیان پیچ اپ کرواتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کام کرنے والے کام تھے. ٹھیک ہے, دس از ہاؤ لیڈرز ورک. ٹھیک ہے, سوشل سائنسز ان میں ماسٹرز. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کام کرتے ہیں. پھر اگین ہی از انگیجڈ ان کمیونٹی ورک. ٹھیک ہے, واپس آتے, عصر کی نماز میں ہمیشہ جلدی کرتے تھے, جیسے ہی ٹائم داخل ہوتا جلدی پڑھتے تھے. کیوں, اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ عصر کا ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے جب سورج اپنے غروب کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ہر بندہ اپنے بزنس کو پیک کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے. بیفور سن رائز دے نیڈ ٹو ڈو دا کیلکولیشنز, اور کیونکہ وہ ایک ٹائم تھوڑی سی دھوپ کم گرم ہوتی ہے, لوگ نکل بھی رہے ہوتے ہیں, تو نارملی عصر کا یہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ بڑا مشکل وقت ہے جس میں عصر کی نماز انسان ٹائم نکال کے پڑھے. ایون اگر آفس بھی ہے 9 to 5 ہے, تو اس ٹائم آفس کی کلوزنگ چل رہی ہوتی ہے. سارا دن کا جو کام تھا بندہ شروع میں تو چیل میں گزارتا ہے, لیکن آخر میں جو بھی کام باس سے دیے ٹو ڈوز وہ پینڈنگ ہوتے ہیں, سر پہ ہوتے ہیں, اس ٹائم بندہ تہذیب کر رہا ہوتا ہے. سو ہی نیور یوز ٹو ڈیلے عصر صلاح, ہی یوز ٹو پرائورٹائز عصر صلاح, کہ نماز سب سے ہم پہلے پڑھ لیں کہ کہیں کاموں کی وجہ سے نماز ڈیلے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو عصر ہمیشہ جلدی پڑھنا پسند کیا کرتے تھے, اور ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب اگر آفس میں ہو, جاب میں ہو, کہیں بھی بزنس ہے, تو عصر کی نماز میں تاخیر نہ کیجیے. یہ مت کیا جائے کہ چلو یہ کام پہلے کر لیں پھر عصر کی نماز پڑھ لیں گے. وہ پھر ہوتا کیا کہ عصر کی نماز ڈیلے ہوتی جاتی ہے اور وہ قضا ہونے پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو عصر کی نماز میں ہمیشہ جیسی نماز ٹائم داخل ہوتا فوراً سے پڑھ لے کرتے. عصر کی جماعت سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ حالانکہ میں جب بھی 4 رکعت پڑھی نا تو 2 کر کے پڑھی, کبھی 4 رکعت انہوں نے اکٹھی نہیں پڑھی, ایکسیپٹ عشاء کے بعد کی 4 رکعت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا وداؤٹ تشہد, بیچ والا تشہد, اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے لیلۃ القدر کی رات میں اس نے یہ رکعتیں پڑھی. یہ ایک حدیث آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ عشاء کے بعد کی 4 رکعتوں کے بارے میں آتی ہے کہ یہ کٹھے پڑھا کرتے تھے وداؤٹ ایون 1 سلام. 1 سلام مینس کہ یہ دونوں جو 4 رکعت تھیں یہ ایک سلام کے ساتھ پھیرا کرتے ہیں. مینس ان کو ڈیوائڈ نہ کرتے 2 میں. ایک سلام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک سلام, دونوں سلام پھیرتے تھے, لیکن ان دونوں کو کمبائن کر لیتے ہیں وداؤٹ تشہد. ٹھیک ہے, لیکن اکثر جب بھی انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی, جب بھی پوری زندگی میں, چاہے زور سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں, چاہے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں, تو 2 میں کر کے پڑھا کرتے تھے. 2 رکعت پڑھتے, سلام پھرتے اور پھر 2 رکعت پڑھتے. ٹھیک ہے, اور فرمایا کہ جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کی بارش برسائیں گے. تو یہ بھی ایک سنت ہے. پھر عصر کی نماز پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو ہمیشہ پرائورٹی بھی رکھتے ہیں. اور پھر عصر کے بعد فیملی کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دس واز ہز فیملی گیٹ ٹوگیدر ٹائم. اکثر کبھی کبھی اپنی بیگمات سب کے گھر چلے جاتے ہیں, ان سے مل لیتے, ہر کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لیتے, اور جس کے گھر میں اینڈ میں آنا ہوتا, رات گزارنی ہوتی, ان کے پاس آخر میں چلے جاتے. یا پھر اکثر ایسے کرتے کہ کسی ایک بیگم کے گھر جس میں انہوں نے وہ دن اسپینڈ کرنا ہوتا تھا, تو سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں, سب بیگمات کو اکٹھا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فیملی ٹائم ان سے گپ شپ مارتے, ان کے ساتھ ان کے حال احوال پوچھتے, اور ان کے ساتھ جو بھی میٹرز ہوتے وہ ڈسکس کرتے. فیملی کو نصیحت اسپیسیفائڈ جو نصیحت تھی نا, ویسے تو جنرک ہو رہی ہوتی ہے, لیکن فیملی کے لیے نصیحت جو کرتے وہ اس ٹائم میں کرتے ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں لیکن زندگی کتنی زیادہ فیملی کے گرد ریوالو ہو رہی ہے. فجر پہ اٹھے, پھر کچھ فیملی ٹائم گزارا, سن رائز کے بعد دوبارہ فیملی سے پاس گئے, زور سے پہلے دوبارہ فیملی کے پاس آئے, عصر کے بعد دوبارہ فیملی ٹائم گزارا. سو ہی یوز ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف فیملی ٹائم, اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارا یہ حال نہیں ہے. اگین وی آر فیل ان دس کیس. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں, فرمایا انہوں نے. تو فیملی ٹائم بہت گزارا کرتے تھے. ٹھیک ہے, گیٹ ٹوگیدرز کرتے, ہنسی مذاق چلتا. ٹھیک ہے, جیسے ایک دفعہ ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک وائف نے اللہ کے نبی کے گھر کھانا بھیج دیا. ٹھیک ہے, تو
خیر ایک اور واقعہ آتا ہے, اس کو میں ابھی نریٹ نہیں کرتا. ایک واقعہ میں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک وائف نے دوسری وائف کو سالن لے کے ان کے منہ پہ مل دیا جسٹ آؤٹ آف جوک. تو اللہ کی یہ فرسٹریٹنگ پرسنالٹی نہیں تھی, غصے نہیں تھے کہ یہ تم نے کیا کیا, اس کو خراب نہیں, بلکہ وہ سالن اٹھایا اور دوسری کو دیا کہ اب تمہاری باری ہے ٹو ٹیک دا ریونج. اٹ واز مطلب واٹر فائٹ ٹائپ کی گیم ہوتی, ٹھیک ہے. تو یوز ٹو انجوائے مومنٹس, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ان کو نصیحت کرتے ہیں.